ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں روایت ہے گاؤں دیہاتوں میں جب کوئی نیا پولیس افسر آتا ہے یا مختار کار آتا ہے تو آس پاس کے لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے، مٹھائیاں دینے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. بینر لگتے ہیں، بینر بھی لگتے ہیں ویلکم کے. سے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی دنیا بھر میں یہی سما ہے. بینر کی آپ نے بات کی تو اسرائیل میں سب سے بڑے بڑے بینر لگے ہیں ٹرمپ کی جیت پر. انہیں مبارکبادوں کے فون آ رہے ہیں ہر طرف سے، نہ صرف سربراہان مملکت سے بلکہ اپوزیشن لیڈرز، ایم این اے، ایم پی ایز اپنے اپنے طور پہ پیغامات بھیج رہے ہیں جیسے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ سب ملیں گے اور وہ ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے امید دکھائی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد وہ جمہوریت پر، انسانی حقوق پر توجہ دیں گے، شاید پاکستان میں کوئی بہتری آئے. انہوں نے کہا کہ بائیڈن صاحب جو ہیں، جو آؤٹ گوئنگ بابا جی امریکہ کے صدر ہیں، کہ وہ غلط لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہماری حکومت کا تختہ الٹا، لیکن ٹرمپ سے انہیں امیدیں ہیں. تو ملک میں اس کے علاوہ بھی زبردست ایک سوشل میڈیا پہ ایک شور ہے، ایک واویلا ہے کہ ٹرمپ آ گیا اور اب یہاں پر بھی جو ہماری داخلی سیاست ہے وہ بھی بدلے گی. تو ایک دو میں آپ کو کلپ سناؤں گا، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، آج انہیں کسی فرنٹ کیا اور کہا کہ آپ بتائیں، آپ تو کہتے تھے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے کسی کی، یہ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ٹرمپ صاحب سے ایک اچھا تعلق خان کا تھا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب ادھر سے فون کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو نکالیے، یہ الف لیلا کی کہانیاں تو نہیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں، وہ کوئی اس طرح انٹرفیرنس تو تھوڑی. لیکن ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن کے نیچے رجیم چینج ہوئی اور ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اچھے تعلقات تھے، تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیں گے. خان صاحب نے یہ لفظ کیا کہ غیر جانبدار رہیں گے. تو باقی ہمیں اپنے رب پہ جو ہے وہ یقین ہے. جی، قدر اینڈ بیلنس بات ہے. قدر اینڈ بیلنس بات کی ہے. اچھا، ایک جو ڈس بیلنس بات سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے زلفی بخاری کی طرف سے. اچھا، وہ لنڈن میں رہتے ہیں، انہوں نے بالکل اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں واشنگٹن، وہاں پہ میں ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کروں گا اور ان کے فیملی ممبرز میرے اچھے دوست ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، میں وہاں پہ لابی کروں گا، ہم خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ یقینی بنائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا، خود ہی کہا کہ ٹرمپ صاحب میں اور خان صاحب میں بہت مماثلت ہے، پرسنالٹیز ایک جیسی ہیں، ان کی جد و جہد بھی ایک جیسی ہے. آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ جو قربت ہے وہ کافی لوگ شاید نہیں سمجھ پاتے جو انہیں پتہ ہے. اچھا، یہ جو پورا ایک ماحول بن رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے. ہم سے بھی ابھی اسٹوڈیو میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ بتائیں یہ اس میں سچ ہے یا نہیں. آج میں باہر پھر رہا تھا مارکیٹ میں بھی، جہاں بیٹھ رہا تھا تو سب یہی باتیں کر رہے تھے اور پھر وہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ چل رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. کیا چل رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. ہاں، وہ میں بتا دیتا ہوں. زلمے خلیل ذات جو ہیں، جن کو ایک عہدہ ملنے والا ہے شاید، تو ان کا بھی کوئی ٹویٹ آیا ہے. ان کی بھی ٹویٹس آئی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کرنا چاہیے امیڈیٹلی. یہ تو کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں، ایک کام سے کہہ رہے ہیں. لیکن پہلے اس ویڈیو پہ تو بات کر لیں. ہاں، تو وہ ٹویٹ اصلی ہے. وہ ٹویٹ اصلی ہے. لیکن یہ چیز، اس ویڈیو کی ہم بات کر رہے ہیں، میں نے پوری ویڈیو یہ سنی، ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی سنی. میں یقین کر لیتا کہ یہ ٹرمپ صاحبی کی ویڈیو ہے. ایک جگہ وہ پکڑے گئے. مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر میں جیت گیا تو میرا وعدہ ہے کہ عمران خان کی جلد از جلد جیل سے رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. وہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں دوبارہ اس کے برس اقتدار آنے کی حمایت کروں گا. یہاں تک ٹھیک ہے. آخر میں وہ کہتا ہے عمران خان زندہ باد. ہاں، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. ہاں، کچھ زیادہ ہو گیا. یعنی مجھے ایسا لگا کہ 2016-2017 کی ویڈیو ہے شاید جس کے اوپر ڈبنگ کی گئی ہے. میں عرض کرتا سر پلیز سر، میں عرض کرتا سر، میں خاموش. 25 لاکھ ویوز. اوکے، واہ 20,000 سے زیادہ شیئرنگز. واہ، جس میں ہمارے صحافی بھائی بھی شامل ہیں، کافی نامور صحافی ہے نا. اچھا، یہ جو ٹک ٹاک ویڈیو ہے یہ 12 مئی 2017 کی ہے. NBC یوٹیوب چینل تھا، اس نے ٹرمپ صاحب سے خصوصی انٹرویو لیا اور کوئی 2 دن پہلے انہوں نے FBI کے ڈائریکٹر تھے جیمز کومی صاحب، ان کو اچانک سے بذریعہ ٹویٹ ہی برطرف کر دیا. جی.
تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو وہ اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے تھے. تو اس پرٹیکولر چنک پہ کسی نے ٹرمپ صاحب کی جو آواز ہے عمرانی کلون کر کے اسے چڑھا دیا، اور وہ جو فنکاری ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے سادہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں پکڑ سکتے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ واشنگٹن میں خان کی لابی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی لابی سے زیادہ فعال ہے پریکٹیکلی. بالکل. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے مہینے انہوں نے 62 ارکان کانگریس جو کہ ڈیموکریٹس تھے ان سے خط لکھوا لیا بائیڈن کے نام کہ بھائی اس کی رہائی کے لیے آپ اپنا اثر و روح استعمال کریں. اب اگر یہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے تو کیا یہ ٹرمپ سے کوئی اصلی ٹویٹ نہیں کروا سکتی یا اس سے ایک جملہ نہیں نکلوا سکتی؟ بالکل. لابی تو وائبرنٹ ہے نا وہاں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اور کیا پھر یہ سوال ہے کہ فرض کریں کہ ٹرمپ کہتا ہے جی رہا کرو اسے، تو کیا یہ لوگ مان جائیں گے؟ اب 3 آپشن ہیں ان کے پاس. خان کو اگر کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ خطرناک ہے ملک میں اگر رکھتے ہیں. خان کو اگر ملک سے باہر پارسل کرتے ہیں تو اور زیادہ خطرناک ہے، ان پہ کوئی پابندی جو جائے گا نہیں ویسا. تو تھرڈ جو لیس ڈینجرس آپشن ہے وہ ہے کہ فی الحال وہ جیل میں رہیں، کم از کم ان کی ملاقاتوں کو یا اور جو چیزیں ہیں ان کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کون سا ملک ہے جو کسی ایک شخص کے لیے انلیس وہ شخص اس اسٹیٹ سے زیادہ اس ملک کو فائدہ پہنچانے والا ہو اپنے ریاستی تعلقات خطرے میں ڈالے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. سعودی عرب، شام اور لیبیا 45 سال پہلے پاکستان کے بہت ہی گہرے دوست تھے. انہوں نے کہا جی بھٹو کو پھانسی مت دو، بھٹو کو پھانسی ہو گئی. تو کیا تینوں ممالک نے اپنے تعلقات پاکستان سے ختم کر لیے؟ آنگ سان سوچی کی دوسری مثال ہے، مطلب ویسٹ مستقل دباؤ ڈال رہا، رہا کرو اور حق پہ دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن فوجی جنرلوں نے عرضی کے ٹائم ٹیبل سے اپنی شرائط منوا کے اس سے رہا بھی کیا اور پھر اندر بھی کر دیا. تو یہ تو پریکٹیکل دنیا کی باتیں ہیں نا. تو اس پہ مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اچھا پہلے آپ نے زلفی بخاری کا ذکر کیا. اچھا، میں آپ کو کہوں گا کہ زلفی بخاری کو ہلکا مت لیں. بندے کے کانٹیکٹس ہیں، بندے کی لابینگ سالڈ. ٹویٹ کروا لے گا وہ، ٹویٹ کروا لے گا. اچھا نہیں، ٹویٹ سے پہلے بھی میں ایک اور چیز پہ آتا ہوں نا. لیکن ٹرمپ کا کیا ہے؟ ٹرمپ ٹرانزیکشنل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو کہ یار پاکستان کوئی زیادہ ہائی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پچھلے دنوں میں اس پر کئی بار بات کی ہے. اس کا ایجنڈا زیادہ ڈومیسٹک ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر عمران خان کے حق میں یا ان کو ریلیز کرانے میں ان کو فائدہ کیا، کیونکہ ٹرمپ ہر ایک چیز میں دیکھتا ہے کہ یار ہمارا فائدہ کیا ہے، رائٹ. اب میں سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اگر موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں، حکومت کہیں، دونوں کا ایک ملاپ سمجھیں، ہائیبریڈ کہیں، جو بھی، وہ خان صاحب کیا دے سکیں گے ٹرمپ کو جو یہ پہلے ہی آپ کو پلیٹ پر آفر نہیں کریں گے؟ سوال یہ بنتا ہے. آئی تھنک کہ جیسے آپ نے کہا ٹویٹ کرا دیں گے، شاید ٹویٹ کروا بھی دیں، شاید بیان بھی دلوا دیں، لیکن آئی تھنک ٹرمپ کے لیے یہ ایک بارگیننگ لیور ہوگا. کیونکہ آپ نے اگر ٹرمپ کی دیکھی ہے نا، پہلے وہ آتا ہے اوپر سے کہ اوئے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پھر اندر خانی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، رائٹ. ہی ہیز بن لائک دس. سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، کافی ممالک کے ساتھ وہ ایسے ہی تھا. آئی تھنک کہ ہاں اسی پیٹرن کا شاید یہاں پر ایک کنٹینیویشن دیکھیں. کہ جہاں تک ٹرمپ، یہ جو بات ہے، آج میں پڑھا تھا ایک سابق سفیر کا ایک کالم آیا ہے نا، یہ توقیر حسین صاحب، تھینک یو. تو کہہ رہے تھے کہ یار کچھ متس کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کہ کیا ٹرمپ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر تھے. اس نے کہا کہ یقیناً بلایا، یقیناً ان کی بہت اچھی ملاقات ہوئی، لیکن وہ ایک مقصد کے لیے تھی، کیونکہ اس وقت ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ یار میں افغانستان سے نکلوں، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھے. وہ ملاقات ختم ہو گئی، اس کا ایجنڈا پورا ہو گیا. کیا اوور آل پاکستان یو ایس ریلیشنز میں کوئی بہت بہتری آپ کو نظر آئی؟ نہیں، not really. لیکن ابھی دیکھیں یہ جو شور مچا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اور ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ ہی اتنی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ شور مچا ہوا ہے گلی گلی نا.
تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں، ان کو پھر بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں لابینگ جو ہے وہ کام نہ آ جائے. اور میں آپ کو 2 بیانات سنانا چاہ رہا ہوں ہمارے سرونگ فیڈرل منسٹرز کی. ایک انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر. اب ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جیت گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں پالا بھی پڑنا ہے، پھر بھی آج کل کے دنوں میں انہوں نے کیا کہا سن لیتے ہیں. انہیں جو ہے وہ پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا. یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو یہ تو اب حقیقت ہے. رویہ ان کا بدلتا ہے اور وہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اگر مریم کہہ رہی ہے یا میں کہہ رہا ہوں تو میں نو ڈفرنٹ فرام پیپل ان امریکہ. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے اور وہ کیا انہوں نے. اس کے باوجود آج جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر الیکٹ کر لیتی ہے وہاں کی عوام جو ہے تو ہم اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے. اور ہم ایز اے کنٹری جو ہے امید کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا؟ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حملہ آور ہوئے کیپٹل ہل پہ. یار یہاں بھی ایک مثال ہے. یہاں پہ پتہ کیا ہوا ہے؟ 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہونے والی جماعت پھر پاور میں آ گئی. یہ بھی اب دیکھو ایسا تو بہت ہوتا ہے، وہ لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے نا یار. اس پر آتے ہیں. اچھا رانا ثناء اللہ کا یار میں تھوڑا سا سن کے شوق ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ کی جیت سے پہلے کی اسی ہفتے کا ہے بٹ بیفور ٹرمپ ون رائٹ. اچھا اب آپ دیکھیں تو تقریباً اب آپ احسن اقبال کو بھی اس میں شامل کر دیں، بڑے لوگوں کو آپ اس میں شامل کر دیں. احسن اقبال صاحب نے بڑی ٹویٹیں کی ہیں ہاں کہ یار ہمارے یہاں بھی ایک ٹرمپ ہے اور اس نے بھی ایسے کیا تھا اور یہ. اور آج کل یہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ایک اسکرین شاٹ ہے، کیونکہ اسکرین آگے تو کسی نے کچھ دیکھنا نہیں ہوتا نا، کہ انہوں نے اپنی ساری ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں. تو بڑا آسان ہوتا ہے چیک کرنا. آپ جائیں احسن اقبال کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، آپ سرچ بٹن دبائیں، آپ ٹرمپ لکھیں، کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئی. جب تک میں نے چیک کیا تھا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئی. لیکن اگین اچھا میرے حساب سے اگین اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی زیادہ نہیں. دیکھیں یاد رکھیں مودی صاحب جب گجرات میں فسادات کرا رہے تھے تو ویسٹ نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا. پھر جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو ریڈ کارپیٹ ان کو ویزا نہیں دیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بابا جی بائیڈن نے کہا MBS کے لیے جب خشوگ جی کا مرڈر ہوا کہ یہ بچر ہے، ایسا پرایا بنا دوں گا، یہ کروں گا. پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو پولیٹیشنز چاہے ہمارے ملک کے اپنے ہوں، ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی وہ آج دوست بن گئے، کل ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہہ رہے تھے، ہم تو میڈیا میں اس کو پیٹتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بچوں والی بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی. اور ٹرمپ جیسی شخصیات جو دوسروں کے ساتھ بد تہذیبی کرتی ہیں فریکوئنٹلی، کوئی فرق نہیں پڑتا. علی محمد صاحب. لیکن مجھے صرف یہ تھا کہ ابھی جب کہ یہ الیکشن ہو گیا، ہی از ناؤ دا ریالٹی، سٹنگ منسٹرز کو تو خیال کرنا چاہیے. مطلب آپ بطور تجزیہ نگار، صحافی، واٹ ایور آپ کہہ لیں چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ آپ کو یو ول ہیو ٹو ڈیل وتھ ہم. تو اس میں آپ پھر تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا نا کہ بڑی لوگوں نے بڑی ٹویٹیں کی ہیں، تو جو ابھی موجودہ UK کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی صاحب، ان کی بھی 2016 کی ٹویٹ لوگوں نے نکالی ہوئی ہے کہ اگر ٹرمپ آیا میرے ملک میں تو میں بھی مظاہرہ کروں گا، یہ نازی ہے. آج اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں سر ٹرمپ وی لک فارورڈ ٹو کنٹینیوئنگ آور ریلیشن شپ ود یو. ٹرمپ کو بھی پتا ہے یار ٹرمپ کی کیا 1000 ٹویٹیں نہیں ہیں ہر ایک بندے کے بارے میں. ہاں تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں جب آپ ایک چیز. لیکن جو آپ نے پہلے کہا تھا نا یہ شاہ زیب کہ تھوڑی سی ان کی ٹینشن ہے. اچھا ایک چیز آپ کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ساری جو قانونی کارروائیاں ہوئی ہیں نا، 26ویں ترمیم، ایکسٹینشن فرام 3 to 5 +5 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان لوگوں نے نپٹا دیا ہے امریکن الیکشن سے پہلے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شاید ایک وجہ تھی یا نہیں تھی، مجھے لگتا ہے کہ شاید تھی کہ یار جو بھی کام کرنا ہے نا یار آگے کا ہمیں نہیں پتا، پکا کر لو ابھی کر لو. I think this was more driven by یہ جو چیف جسٹس کا معاملہ تھا نا، یہ بھی ہے فائز عیسیٰ کا ریٹائرمنٹ ہے، اس سے پہلے ہمیں کرنا ہے. دیکھیں
سم ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سینٹرل رول دیتے ہیں واشنگٹن کو اور وہاں کے معاملات کو, جبکہ ہمارے یہاں جو لوگ ملک چلاتے ہیں نا ان کی اپنی ایک ٹائم لائن ہے, وہ اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں. اور یہ بار بار ریمائنڈ کرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام امریکہ نے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا, کیا آیا, بھٹو صاحب چلے گئے, لیکن وہ چلتا رہا, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک نہیں مانی. اسی طرح جب یہ افغان پالیسی ہے آپ کی, جب مشرف صاحب نے لگایا تھا مارشل لا, اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان اکنامکلی بہت ویک ہے, نہیں لگا سکیں گے, انہوں نے لگا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد افغان وار آ گئی, آپ کیا کرو گے, ہمارے سے کام بن گئے. سو یہ سمجھنا کہ امریکہ کوئی پریشر اپلائی کرے گا اور کسی لیڈر کو چھڑانے کے لیے, یہ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ ڈیفینیٹلی پریشر اس وقت اپلائی کرتا ہے جب امریکہ کے اس روجن میں گوٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور اسے پاکستان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, تب یہ پریشر کی پالیٹکس ہوتی ہے. آج کل تو ویلا ہے. اگین آئی ول آلسو ایڈ ٹو دس کہ اس وقت کتنی امریکن ایڈ ملتی ہے پاکستان کو؟ سو میں دیکھ رہا تھا کہ $45 ملین رکھے ہیں امریکن بجٹ میں فار پاکستان. ہاں تو پینٹس. اچھا, اس پہ بھی وہ ٹرمپ بولے گا کہ ہم یہ کیوں دے رہے ہیں, واٹ از پاکستان ڈوئنگ فار اس, ٹھیک ہے نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا فارمر ایمبیسڈر جو تھے واشنگٹن میں, حسین حقانی صاحب, انہوں نے ایک بات کہی کہ ہماری ابھی ویلیو جو ہے نا اب کیا ہے. انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا ہے ورتھ تھنکنگ اباؤٹ. انہوں نے کہا اس وقت جو آئسس خراسان کی جو ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, اور پچھلے دنوں امریکہ میں کچھ لوگ پکڑے گئے جو یہ الیکشن کے حوالے سے کچھ کرنے کا سوچ رہے تھے, اگر یہ کنسرن بڑھتی چلی گئی ٹرمپ کے لیے یا کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی انفارچونیٹلی گھوم پھر کے ویلیو وہی آئے گی کہ جی مجھے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان, تب آپ کے وہ تھوڑی سی کوئی باتیں مان لے یا کچھ کر لے. بٹ ادروائز چائنا کو اگر بیلنس کرنا ہے تو مطلب پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے, لیکن اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں. اس کے لیے انڈیا بیٹھا ہے آپ کے پاس اس محلے میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, بٹ انٹرنیشنل ریلیشنز یو نیور نو, اور خاص طور پہ ٹرمپ بینر آ جائے. ایک بریک لے لیں, پھر ہم اس موضوع پہ تھوڑا سا اور بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کی جیت جو ہے وہ کیا ثابت کرتی ہے. ویلکم بیک. ٹرمپ کی جیت میں انٹرنیشنل لیول پہ جتنے وعدے کیے جاتے ہیں ان سے زیادہ جو اندرونی طور پہ عوام سے اور جو بھی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے عوام ہیں ان سے جو وعدے کیے گئے, انہوں نے ظاہر ہے کہ اس انتخابات میں ان وعدوں نے, ان خوابوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا. کل ہم سارا وقت یہ بحث کرتے رہے کہ جی ارب پتی ٹرمپ کو ورکنگ کلاس نے کیوں جتوایا, ادھیڑ عمر سفید فام مردوں کے علاوہ سفید فام عورتوں کا ووٹ اتنا زیادہ کیسے مل گیا, پھر جو لیٹینو ہیں, بلیکس ہیں 50% لیٹینو, انہوں نے کیوں ووٹ دے دیا. حالانکہ ٹرمپ نے پچھلے جو دور صدارت ہے اس میں جو بالائی طبقے ہیں یا اشرافیہ, ان پہ تو ٹیکس کا کوئی بوجھ نہیں بڑھایا تھا, اور معیشت پتہ نہیں بہتر ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی. بیچ میں کووڈ آ گیا تو اس سے یہی نہیں پتہ چلا کہ ٹرمپ کی معاشی پالیسی کتنی ایفیکٹو ہے. یہ جو کل کا ووٹ ہے یہ ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ اصل میں غصہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن پہ اور ایروگنس پہ اور بے اختیاری کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, اور یہ اربوں ڈالر جو ہیں کہیں اور جھونک رہے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اس پہ غصہ تھا. اصل میں یہ جو غصہ ہے یہ بیسیکلی سسٹم جو پریویلنگ سسٹم ہے وہاں اکانومی کا, اس پہ غصہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو غصہ ہے اسے بہت چالاکی سے سسٹم کی بجائے شخصیات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. مثلا یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بائیڈن کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اوباما کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر دوسرے آئٹم لائے جاتے ہیں. تارکین وطن جو ہیں ہمارا خون چوس رہے ہیں, اور یہ جو نان وائٹس ہیں اصل میں مسئلہ ان کا سارا ہے. بیرونی دشمن جو امریکہ کو گریٹ نہیں دیکھنا چاہتے, یہ ان کی وجہ سے ہم جو ہیں ایک جگہ جمود کا شکار ہو گئے. اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر یہ جو بدحال بے حالی ہے اس کو سنہرے ماضی سے بدلنے کا خواب بیچا جاتا ہے. اچھا, یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے, مگر ووٹر اس جال میں نہیں پھنسے گا, اس میں پھنس جائے گا, اس میں نہیں پھنسے گا, اس میں پھنس جائے گا. جال بڑا زبردست ہے. اب جیسے میک امریکہ گریٹ اگین, یار امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کب گریٹ نہیں تھا, کس کی ناک میں اس نے دم نہیں کیا
تو یہ جو ایبسٹریکٹ نعرہ اب لگایا، اور یہ ایبسٹریکٹ نعرہ بیچا اس نے کامیابی سے، ایبسٹریکٹ نعرے کیسے بیچا؟ یہ بالکل ایسے بیچا ہے جس طرح رام راج بیچا گیا انڈیا میں. وہ فرما ایک ہی ہوتا ہے، صرف لفظیات بدل جاتے ہیں. جیسے مسولینی نے گلوری آف رومن امپائر کا نعرہ بیچا کہ ہم جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. جیسے ہٹلر نے ایرین سپرمیسی کا نعرہ جو ہے وہ بیچا ہے. اچھا، صہیونیت نے جوڈیا اور سماریا کا خواب دکھایا ہے، انہوں نے یہودیوں کو جو ہے گلو کر کے رکھا ہوا ہے. اور پاکستان میں مسلمانوں کا سنہرا دور، کون سا دور ہے یہ نہیں پتہ، لیکن وہ سنہرا دور، وہ نشت ثانیہ، وہ جو عروج ہے، ہم اس کی طرف جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے منجن ہر ملک میں، ہر سماج میں آج تک تیر با ہدف ہے. اگر میں ایک بہت ہی سمپل سی بات کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو ہنس بھی سکتے ہیں، کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ دنیا کے معاملات میں خواہ کی ٹانگ اڑانا چھوڑ دے تو پھر تھوڑا سا پیسہ اتنا بچ جائے گا کہ وہ اپنی جو لوور کلاس ہے اس کو، اس کی تھوڑی، ٹرمپ یہی تو کہہ رہا ہے، اشک شوئی کہہ رہا ہے، کرے گا نہیں، کہہ رہا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کے ساتھ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے بھی تو پیسہ لگایا ہوا ہے، آئل لابی کا بھی تو پیسہ چلے گا، وہ جو ماحولیات کے جو قوانین ہیں ان کی ایسی تیسی کرنے پہ تلا ہوا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشنز، فوڈ کا جو پورا جو ہے وہ سسٹم ہے. پھر یہ ہے کہ سپر پاور ہیں. آئسولیشن بہت اچھا ہے کہ جی امریکہ فرسٹ، بہت اچھی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چودراہٹ کا جو شوق ہے نا، شوق، وہ اس کو کیسے آپ اپنی باڈی سے، پولیٹیکل باڈی سے، نیشنل باڈی سے وڈرا کر سکتے ہیں. اور پھر اگر فرض کریں، اگر پریکٹیکلی کہیں جی ہم 19 سینچری کا امریکہ بن رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یورپ، امریکہ، ایشیا سے، مگر پھر وہ وسائل ساؤتھ کے، ان پہ دوسرے جو ہیں وہ نظریں گاڑ لیں گے، ان کو بھی قابو میں کرنا ضروری ہے. تو یہ گھن چکر ایسے ہی چلتا رہے گا، ووٹر اسی طرح پھنستا رہے گا، اور یہ چمن یوں ہی رہے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے. 388 US بیسز ہیں یس دنیا بھر. ہاں سر، US ملٹری ایک مطلب ملک کے مقابل ہے. انفیکٹ آئی تھنک ورلڈز 4th بگیسٹ پولیوٹر بھی ہے. صرف US ملٹری، US کی بات نہیں کر رہا میں، صرف US ملٹری. جہاں تک یہ بات ہے، میں تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بائیڈن کا کیا تھا، وہ دکھاتا تھا یار اعداد و شمار، یہ دیکھیں یار جاب نمبرز کتنے بہتر ہو گئے ہیں، دیکھیں انفلیشن کی ریٹ قابو میں آ رہی ہے. تھوڑی سنی سنائی بات لگتی ہوگی. دیکھیں ٹیکسیشن میں یہ ہو رہا ہے. گراؤنڈ پر لوگ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ گراؤنڈ پر لوگوں نے دیکھا ہے کہ یار 2020 سے ہماری جو گروسری کا بل ہے وہ 40% بڑھ گئی. اب جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں نا، اب یہ اچھا یہ حقیقت بھی ہے، ٹھیک ہے، انفلیشن ریٹ نیچے آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ پاگلوں کی طرح اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انفلیشن ریٹ کم ہوئی ہے، انفلیشن کم نہیں ہوئی، انفلیشن ریٹ کم ہوئی ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں اعداد و شمار لے کے آپ جائیں بازار میں اور آپ لوگوں سے پوچھیں، سب رو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ سب رو رہے ہیں نا، گالیاں دیں گے آپ کو کہ یار آپ پاگل ہو. میں نے کہا یار انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، تھوڑا سا انفلیشن نیچے آیا ہے، تھوڑا سا بہتری. they were least interested. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کہتے ہیں کاروبار ٹھپ ہے 2-2.5 سال سے. میں نے کہا کب بہتر تھا؟ جب خان صاحب حکومت میں تھے سر، اور اس سے پہلے جب مشرف کی حکومت تھی. یہ مارکیٹ میں آپ کو یہی سننا، مشرف کے سنہری دور کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے ایک وقت پہ لوگ ایوب خان کی سنہری دور کی بات کرتے تھے. تو یہ ہے مگر یار یہ بکتا ہے اور ہم خریدتے ہیں، یہ بکتا ہے، یہی بکتا ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے سر. یس وی کین، یس وی کین واٹ بس نہیں، یس وی کین نہیں. اس پہ تو پھنس گیا اوباما، ایک فلم تھی نا، اس میں وہ اس کی کنونشن میں تقریر دکھا رہے ہیں اور وہ نعرہ اس کا وہی تھا، یس وی کین. پوچھ رہا ہے کہ دوسرے سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو کہنے لگا اچھا کر تو ہم بھی سکتے ہیں. تو یس وی کین. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اس وقت امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹر ایک یا کئی اسکیپ کوٹ کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے یا کسی میری وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو کچھ لطینیوں پر الزام لگا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو سفید فام ہے یہ تو ہوتے ہی ریسسٹ ہیں، ہم آج سے شادی نہیں کریں گے، اس طرح کی ویڈیو بھی چل رہی ہیں. اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فلسطین کے حامیوں کی غلطی ہے کہ ہم
ہارے ہیں. آپ نے تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیا, حالانکہ اگر آپ تمام تھرڈ پارٹی کے ووٹس کو ملا کر ٹائمز 10 کر دیں اور وہ کاملا ہیرس کو دے دیں, وہ پھر بھی بری طرح سے ہار رہی ہیں. اچھا انٹرسٹنگ ہے کہ اب جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو تھوڑے سے لیفٹسٹ لبرل سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھنا کہ غزہ میں کیا تباہی آئے گی. جیسے پہلے تو وہاں پر پھول برس رہے تھے نا, وہاں پہ دودھ کی نہریں تھیں. تو ایک فلسطینی پروفیسر نے بھی بڑا ایک خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑے پریشان ہیں, میرے پاس حل ہے, آپ 2 ریاستیں بنا دیں امریکہ میں, ایک آپ کی اور ایک ریپبلکنز کی, کیونکہ آپ کا یہی ہے نا 2 ریاستی حل ہے, تو ہم بھی 2 ریاستی حل آپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. بہرحال اچھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ ٹرمپ کی اسرائیل پالیسی, ممکنہ اسرائیل پالیسی کیا ہوگی. اب تک کیمپین ٹریل پر ٹرمپ خوبصورتی سے کھیلا گیا ہے. جوئش ووٹرز کو وہ کہتے تھے کہ جی آپ میرا ریکارڈ دیکھ لیں آن اسرائیل, میں نے اپنی ایمبیسی تیل اویو سے جیروسلم شفٹ کی, میں نے ابراہم اکارڈز کیا, میں نے امن قائم کیا اس پورے خطے میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب وہ مسلم عرب یا پرو پیلسٹینین ووٹرز کو اپیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمپل کہ میں نے جنگیں بند کرنی ہیں. خبیب نورگومدوف ہیں, ایک بڑے فیمس مکس مارشل آرٹس کے چیمپئن, چیچن ہے, تو اس نے کہا کہ یار میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ جنگ بند کر دیں, اور ٹرمپ نے کہا آئی پرومس یو میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا. اچھا گرانٹیڈ اس نے نیتن یاہو کو بھی یہی کہا ہے کہ جی جتنی جلدی تم اپنی کارروائی ختم کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ تو ہیں بولنے والی باتیں, کیا کہتے ہیں نا باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. تو ٹرمپ کو سب سے زیادہ روپیے کہاں سے آئے ہیں؟ مین فنڈر ٹرمپ کے ہیں مریم ایڈلسن, جو ایک کٹر زائنسٹ ہیں, اور انہوں نے ٹرمپ کو کئی $1 ملین دیے ہیں, اے پیک اور وغیرہ کو بھی کافی $1 ملین دیے ہیں ان لوگوں نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, ٹرمپ سے ان کی ایک ہی فرمائش ہے, اور وہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ویسٹ بینک اسرائیلی ٹیریٹری ہے. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی, آپ نے اپنی نظر رکھنی ہے ویسٹ بینک پر, اور ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ مریم ایڈلسن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور مریم ایڈلسن ون آف ٹرمپس بگیسٹ ڈونرز ہیں, اور آخرکار آپ پیسوں کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا اسرائیل میں کیا ری ایکشن آیا ہے؟ اسرائیل میں تو آپ کو پتہ ہے جشن ہو رہے ہیں. نیتن یاہو کو تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی کال گئی تھی ٹرمپ کی شاید, اور اگر آپ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھیں تو جب ٹرمپ کی وکٹری اناؤنس ہوئی تو وہ باقاعدہ مطلب ٹوسٹ کر رہے تھے الکوہول کے ساتھ, لخیم مبارک ہو. اس گلاس میں الکوہول نظر ہی نہیں آ رہی, وہ بوتل ساتھ میں ہے سر, اگر آپ کلوز آپ دیکھیں. بہرحال اب اس کی باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے. نیتن یاہو ظاہر ہے بہت خوش ہے. اب نیتن یاہو کو اب دیکھیں یار اس نے بائیڈن کے ساتھ کیا گیم کی. بائیڈن نے اس کو بلینک چیک دیا. اچھا وہ جدی پشتی زائنسٹ ہے, اس نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو, اور اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ مجھے نہیں روکے گا, اور اس کو شاید نیتن یاہو کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور ٹرمپ آ جائے گا. تو وہ پلان فلی پرفیکٹلی گیا ہے. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو اسرائیل نے میرا خیال ہے اپنے کافی مقاصد اب حاصل کر لیے ہیں. ابھی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ناردرن غزہ میں ہم کسی کو واپس نہیں آنے دیں گے, یہ علاقہ اب ہمارا ہے. اب جیسے ہی یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا, جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اصل منصوبہ یہی ہے, تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اب انہوں نے کر دیا ہے. مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ آپ کریٹ کر دیں, اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. تو غزہ کو افیکٹولی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اچھا نتن یاہو اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ ٹرمپ جیتے گا کہ الیکشن سے پہلے ہی اس نے اپنے وزیر دفاع یوو گلانٹ کو برطرف کر دیا. یو آر فائرڈ. اچھا یوو گلانٹ, اب یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی پیسنے کے یا وہ چاہ رہا تھا کہ امن ہو, وہ بھی یہی چاہ رہا تھا, لیکن اس کی 3 مین ڈیمانڈز تھیں. ایک کہ جو یہ الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہوتے ہیں جن کو ویسے استثناء حاصل ہے, ان کو اسرائیلی فوج میں شامل ہونے کی مطلب ان پہ لازم نہیں ہے, وہ چاہ رہا تھا کہ یار ان کو کسی طرح آپ شامل کریں. نیتن یاہو یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی پولیٹیکل بیس اس سے ویکن ہوتی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ یار مطلب صحیح ہے, میں مانتا ہوں کہ غزہ کو ہم نے تباہ کرنا ہے, لیکن ابھی کے لیے ہمیں جنگ بندی چاہیے تاکہ اسرائیلی ہاسٹیجز واپس آ سکیں. اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ نیتن یاہو کو کوئی پرواہ نہیں ہے اسرائیلی ہاسٹیجز کی. اینڈ تھرڈ اور شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ, اس نے کہا تھا کہ یار ایک پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ کس قسم کے ملٹری اور انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے 7 اکتوبر ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ چیز پھر ڈائریکٹ نیتن یاہو کی طرف جاتی ہے. تو
تو نیتن یاہو نے بھی کنسولیڈیٹ کر دیا, یہ اس کا کرٹک تھا, اس کو آپ نے نکال دیا, اس کی جگہ آپ اسرائیل کارٹس کو لے کے آ گئے. اب بولنے والا کوئی ہے نہیں کہ نیتن یاہو کی یہ غلطیاں ہیں, یہ فیلیئرز ہیں. اور اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ یہی کہ ادھر اس نے دیکھا ٹرمپ صاحب آ گئے, میرا یار آ گیا, تو اب ناؤ آئی کین ڈو دس. اچھا مظاہرے بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ, جی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈیفنس منسٹر جن کو ہٹایا وہ بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, مطلب وائلنٹ مظاہرے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ, یہ مظاہرے وہ ان معنوں میں ہلکی چیز نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں, اور ان کے جو والد ہیں وہ 1948 میں اسرائیل جب قائم ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ عربوں سے لڑے تھے. جی اچھا, یہ جو مظاہرین ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جی اگر آپ بیچ جنگ میں وزیر دفاع کو ہٹا سکتے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم کو بھی ہٹا سکتے ہیں, تو پھر آپ بات تو صحیح ہے. یہ بات چل رہی ہے. اچھا, کافی آوازیں نکل رہی ہیں ویسے یہ اسرائیل میں سے, خارج کے جو پبلشر ہیں, ہاں سوال اٹھ رہے ہیں, انہوں نے لندن میں پچھلے مہینے کہا میڈیا کانفرنس میں کہ یہ جو نیتن یاہو حکومت ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے فلسطینیوں کا بھی اور اسرائیلیوں کا بھی, اور یہ جو ہے ہر طرح کا پریشر فلسطینی جو حریت پسند ہے ان پہ ڈال رہی ہے, جو کہ کامیاب نہیں ہوگا. اب اس پہ جو ہے, اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں 2 اسٹیٹ امپلیمنٹیشن فارمولا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت پہ انٹرنیشنل سینکشنز لگائی جائیں. یہ کہہ دیا, ظاہر ہے ہنگامہ مچ گیا. انہوں نے کہا جی تم لوگوں نے فلسطینیوں کو حریت پسند کیسے کہہ دیا. پھر اس نے ظاہر ہے کہ جتنا پریشر بڑھا تو اس نے کہا کہ میں نے حماس کو نہیں کہا, اس میں شامل نہیں کیا ہے, وہ تو دہشت گرد ہیں, لیکن باقی جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے اور وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا ہے. پھر بھی نہیں, پھر بھی اس کو بہت ہی زیادہ جب پریشرائز کیا تو خود ہیرٹس جو کہ ایک لبرل اخبار ہے اس کے عملے نے ایک اداریہ لکھا کہ ہمارا اپنے مالک کے خیالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم جو ہیں یہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, اور یہ جنگ جو ہے اسرائیل اور ٹیررسٹوں کے درمیان ہے. لیکن اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سرکاری ادارہ ہیرٹس اخبار نہیں خریدے گا, سبسکرپشن جو ہیں اشتہارات وغیرہ جو ہیں وہ کینسل کر دو, اور آئندہ بھی اسے کوئی سنا لگ رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ہو چکا ہے ایک اخبار کے ساتھ, انٹونمنٹ میں ڈون, یہ ہوتا ہے جب ریاست ناراض ہو جائے تو پھر تباہ و برباد کر یہی ہوتا ہے. اچھا, اب اس دوران ہم یہ نہ بھولیں کہ اب پچھلے 4-5 دنوں سے ساری توجہ ظاہر ہے کہ امریکن انتخابات پہ ہے. نسل کشی جاری ہے بلکہ شدت اختیار کر رہی ہے. اگر میں آپ کو آج کی ویژولز دکھاؤں, پچھلے 2 دنوں کے ویژولز دکھاؤں غزہ سے, تو وہاں پر شمالی غزہ میں جتنے بھی لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ باندھ کر, آنکھوں پر پٹیاں ڈال کر یہ ٹرکس میں ٹارچر کیمپس تک منتقل کیا جا رہا ہے. میں خیال ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے غزہ کو کور کیا تھا, اس پورے ہفتے ہم نے غزہ کو نہیں کر پائے. 400 لوگ شہید ہوئے ہیں صرف اس دورانیے میں. اس کے ساتھ ساتھ لیبنان پر بھی بمباری جاری ہے. اگر آج ہم بتائیں تو آج 80 لبنانی شہید ہوئے ہیں اس بمباری میں. پورا جو بارڈر کا ایریا ہے اس میں تمام جو گاؤں ہیں, گھر ہیں, ان کو 1 by 1 تباہ کیا جا رہا ہے. یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں بیروت کے ایئرپورٹ کے آس پاس کے مناظر جہاں پر شدید بمباری جاری ہے. ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی جوابی کارروائی بھی جاری ہے. اویوم کے شہر میں گھروں, فیکٹریوں اور زرعی زمین کو نشانہ بنایا گیا, اور اب تک وہاں پر آگ نہیں بجھی, اور نہ ہی آگ میرا خیال ہے بجھنے والی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ٹرمپ زیادہ سے زیادہ اتنا پریشر اس نے نیتن یاہو کو پہلے بھی کہا ہے کہ میرے حلف لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جتنے مار سکتے ہو مار دو, اس ایشو کو ریزالو کرو. شاید ایسا ہی ہوگا. حماس کی طرف سے تو بیان آیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جنگ امیڈیٹلی ختم ہو, لیکن یہ بیان تو 13 مہینے سے وہ دے رہے ہیں, صرف نیتن یاہو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کینیڈا میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے.
ویلکم بیک. اور اب آپ کو امریکہ سے لے جاتے ہیں کینیڈا. اور کینیڈا میں اس ہفتے کیا ہوا ہے, بڑی ایک مزیدار چیز ہوئی ہے کہ کینیڈا میں ایک ریاست ہے انٹاریو میں ایک چھوٹا سا شہر ہے برمپٹن, جس کو ٹورانٹو کا ایک سبب سمجھا جاتا ہے. وہاں پر ایک ہندو مندر میں ایک انڈین کونسولر آفس قائم کیا گیا تھا کہ لوگوں کو پینشن کے بارے میں پتہ لگے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, وہاں پر ایک اندر ایونٹ چل رہا تھا, باہر کوئی 1 2 یا شاید 3 درجن خالصتانی سکھ پہنچ گئے اور وہ وہاں پر مظاہرہ کرنے لگ گئے. اچھا, وہاں پر کیوں مظاہرہ کر رہے تھے؟ ایک تو کیونکہ اس کو کاؤنسلر آفس کی طرح استعمال کیا گیا تھا تو دے ور ٹریٹنگ اٹ ایز انڈین گورنمنٹ. دوسرا کہ یہ 1984 کی جو اینٹائی سکھ رائٹس ہوئے تھے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد, جس میں کئی ہزار سکھ کھلے عام قتل کیے گئے تھے اور کئی ہزاروں کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا. اس سال اس کو ایونٹ کو 40 سال ہو گئے ہیں, تو they were protesting against that. تو ہوا کیا کہ مندر کے اندر جو باقی حضرات تھے وہ پھر ڈنڈے لے کے اور سوٹیاں لے کے کوئی 150 200 300 لوگ باہر نکلے, اور حالانکہ خالصتانی سکھ صرف کوئی 3-4 درجن تھے, وہ ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکے. پھر وہاں پر آ گئی پولیس, اور ان کا خیال تھا کہ جی پولیس ہماری سائیڈ لے گی, لیکن پولیس نے ظاہر ہے پولیس کا کام کیا, کینیڈین پولیس کا کام کیا, انڈین پولیس کا کام نہیں کیا یا پاکستانی پولیس کا کام نہیں کیا. انہوں نے ان دونوں کو سیپریٹ کیا اور کہا کہ یار اب آپ لوگ پلیز انسان بن جاؤ, لیکن ایسا نہیں ہونا تھا. سنیے. ہم کسی کا وروध نہیں کرتے, لیکن کوئی ہمارا وروध کرے گا تو مار دیں گے. جس نے کرپان چاہیے وہی تلوار, 100 تلوار فری میں بٹی جائے گی. پولیس والے سب کو ہتھیار ملے گا فری, ہمیں بھی سب کے مطلب اپر اونٹاریو نہیں ہے, اتر پردیش ہے بھائی. ہاں مطلب شیم آن یو سری پولیس, خالصتانی پولیس, وی ول کل یو آل. اور وہاں پہ وہ بھائی بول رہا ہے کہ ہم تلواریں بانٹیں گے یوگی آدتیہ ناتھ کی اولاد. اینی وے, اچھا بڑا مزیدار گیم ہوئی ہے اس کے بعد. اچھا, نریندر مودی صاحب آ گئے کہ یار ہندو خطرے میں ہے کینیڈا میں, مندر پر حملہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور پھر لوگ ساری پولیس کو ٹویٹ کرنے لگ گئے کہ یار یہ what you do over here sir, you are shameful sir. اچھا, مسئلہ کیا ہوا کہ وہ غلط ساری پولیس, وہ یو کے ساری پولیس کو ٹویٹ کرنے لگ گئے, اور جنہوں نے جواب دیا کہ وہ بھائی میرے میری جان, یہ یو کے کی ساری پولیس ہے, اللہ کے واسطے ہمارا جان چھوڑ دو. ذرا یہ نہیں کہا انہوں نے, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا, اب اس دوران جتنے بھی کٹر ہندو اور نیشنلسٹ, وی ایچ پی, بجرنگ دل اور یہ RSS والے ہیں نا, وہ سارے سنگی, اچھا بڑے مطلب انگلش اسپیکنگ سنگی, انگلش اسپیکنگ بہت گالیاں پڑیں گی سر, ویسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے. رون بینرجی صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ہندو کانفرنس آف کینیڈا ہیں, کہ پتہ نہیں ہے جو بھی ہے, انہوں نے ایک بڑا ایک مزیدار بیان دیا, بڑی خوبصورت انگریزی میں, چیک کریں. Hinduism is the way. I'm a hardcore Hindu nationalist. Urge them to look at the Modi government. I would like to have Modi ruling this country as well as India. He kills Muslim terrorists. He kills Sikh terrorists. It's awesome what Modi is doing. And Muslims need to understand that if they're going to live in our country, they got to follow our rules. And if they don't, then they'll get it. They will get it. I support the killing of the Muslims and the Sikhs in the Republic of India because they deserve to die. تو پیدا ہے ٹورنٹو میں, پیدا ہے ٹورنٹو میں. If they don't act like this in our country, then they're gonna get it. They're gonna get it. ہو سکتا ہے کینیڈین ہو, یہ ہے کینیڈین, ہے ہی کینیڈین نا وہ. اچھا, تو پھر یہ چلو یہاں تک تو چلے ٹھیک ہے یار, صحیح غصہ آپ نے نکال لیا. اس رات کو کیا ہوا؟ اس رات کو برمپٹن میں, اچھا برمپٹن اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو برمپٹن کو پیار سے براؤن ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے کینیڈا میں, کہ وہ دور دور آپ کو ایک گورا نہیں نظر آئے گا وہاں پہ, کوئی فارنر نہیں ہے, کوئی فارنر نہیں ہے سر, بالکل دیسی ماحول ہے وہاں پہ. اور وہاں پر نا پھر کوئی 400-500 ہندوتوادی
گیدر ہو گئے, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بندوقیں بھی تھیں, کہیں ڈنڈے بھی تھے, اور انہوں نے کہا کہ یار ہم نا یہاں کا جو لوکل گرودوارا ہے اس پر حملہ کریں گے. اچھا پولیس کو پتہ لگ گیا تھوڑا سا, تو کچھ زیادہ پولیس والے نہیں تھے, کوئی میرا خیال ہے کہ 7, 8, 9, 10, کیونکہ کینیڈین پولیس کہنے یہ ہو کیا رہا ہے بھائی, یہ ہو کیا رہا ہے. اور وہاں جو باتیں کی گئی نا پھر وہ سننے کے لائق ہیں. سو سنیے. Indian Army to come here to Canada and storm those temples. Yeah, come to Canada and storm the Sikh temple. Shame on you! Shame on you! Khalistaniyo! Indian police is much better than you! جی مطلب کہ یار کینیڈا والے تو سوچ رہے ہوں گے یہ کیا مصیبت تمہاری سوچ ہے, کیا چیزیں سوچ ہے. یار یہ چیک کر بھائی کو, جو مطلب وہ بڑی چیپ پفی جیکٹ نہیں ہوتی ٹپیکل, وہ پہن کے جو بول رہا ہے نا لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ, جانی تو اپنی زمین بیچ کے نا تو کینیڈا آیا ہے اور وہاں کہہ رہا ہے کہ یار میں بھارتی فوج آئے, اینڈ پھر گالیاں بھی دی ہیں, ظاہر ہے ہم نے بیپ کی ہیں, اور بھی بہت گالیاں تھیں, اتنی گالیاں تھیں کہ ہم بیپ کر نہیں سکتے تھے, تو وہ کلپ میں نے آپ کو سنائی ہی نہیں. ان کو یہاں بلا رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد ہوا کیا, لیکن اب اچھا بیسٹ پارٹ ایک اور ہے, وہ جو بندہ دوسرا کہہ رہا تھا شیم آن یو, آور انڈین پولیس از مچ بیٹر دین یو, کیونکہ وہاں پر تو انڈین پولیس آپ کا ساتھ دیں گی. ایک بندے نے ٹویٹ کی, اگین انڈین نیشنل, ہندو انڈین نیشنل, اس نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ کینیڈین میجورٹی کو بالکل ان کے ساتھ وہ کرنا چاہیے جو یہاں مسلمان مظاہرین کے ساتھ کیا جاتا ہے. نیچے سارے آ گئے, آپ نے ایسی گھٹیا بات کی کیسے, مطلب یو نو سیلف ایڈمیشن. یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, اس کو جیل میں جانا چاہیے, یہ کوئی بولنے والی بات ہے یار. تو پھر ہوا کیا کہ لیکن اب انفارچونیٹلی یہ اتر پردیش کی پولیس تو ہے نہیں, تو وہاں پر اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ چھاپے, یہ جو بھائی تھا نا, وہ جو سادھو تھا جو کہہ رہے تھے کہ تلواریں بانٹی جائیں, اس کو وہاں سے برطرف کر دیا کہ یار تو نکل. یار لارنس بشنوئی کی ٹی شرٹیں بک رہی ہیں, لارنس بشنوئی کے بینر اور پوسٹر یہاں پر بٹ رہے ہیں, اور اس کی ٹی شرٹ بن رہی ہے. صرف ٹی شرٹس نہیں, اس میں باقاعدہ وہ لکھا ہوا ہے بیبی ٹی شرٹس لارنس بشنوئی کی. تو یہ گیم وہاں پہ چل رہی ہے. تو اب تک نا کوئی 4 ہندوستانی ایکسٹریمسٹ گرفتار ہوئے ہیں, اور کیونکہ یہ جو ہریانی ہے نا, وہ سب سے زیادہ ہریانہ سے جو ہے سب سے زیادہ وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ ہم ہریانہ سے ہم یہ کر لیں گے. تو اب جتنے ان کے ہریانہ کے سٹکرز ہیں نا, وہ اپنے گاڑیوں سے ہٹا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی نا کہ یار یہ مطلب ٹرانسلیٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا کینیڈین پولیس کے ساتھ. ان کے یہاں بھی انڈین اسپیکرز, ہندی اسپیکرز اور پنجابی اسپیکرز ہیں. اور اب ایک گروپ چیٹ بھی سامنے آئی ہے آف دس ہندوتوا والے کینیڈا میں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں تو اسلحہ گیدر کرنا ہے, ہمیں پیٹرول بم بنانے چاہیے. اور پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ واٹس ایپ چیٹ کی کسی نے ایسی جھوٹی بنائی ہوگی, لیکن اب جو جن لوگوں کا نام ہے اس کے اندر ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے. کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, کوئی انشورنس ایجنٹ ہے, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل میں تو ہمارا فون ہیک ہو گیا تھا, ختم کر دیں, ہم نے تو یہ بات کی ختم کر. تو یہ ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی چاہیے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.